سے پہلے تو میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف شعبوں میں منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وفاقی وزراء، وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر صاحب کا، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب کا، وزیر مملکت مصدق ملک صاحب کا، وفاقی اور صوبائی حکام کا، ضلعی انتظامیہ کا، پنڈال میں موجود جنوبی اضلاع کے مذہبی، قومی اور سیاسی مشران کا، نوجوانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس پروقار تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب کو رونق بخشی۔ آج کا یہ پروگرام، اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہے۔ قوم جانتی ہے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد ملک کے خلاف، حکومتوں کے خلاف سازشی عناصر نے سر اٹھانا شروع کیا۔ ملک کی سیاست کو تباہ و برباد کرنے کا آغاز ہوا، عدم استحکام کا آغاز ہوا۔ جہاں پر پچھلی حکومت، جس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے، ملک کی معیشت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، بین الاقوامی دنیا سے سرمایہ کاروں کو پاکستان لا رہے تھے، بین الاقوامی شاہراہیں پاکستان میں ان کا بنیاد رکھ کر دوسرے ممالک تک رسائی کو ممکن بنا رہے تھے، گوادر پورٹ کی بنیاد رکھ کر دنیا کو دعوت دے رہے تھے۔ وہیں پر ایک نوسرباز جس نے ملک کی سیاست میں عدم استحکام اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا آغاز اور ایجنڈا پاکستان میں لایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 2014 کے اندر جب وہ اسلام آباد میں آئے، ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کی پاداش میں میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا۔ کس طرح ہٹایا گیا پوری قوم جانتی ہے، لیکن 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ کی قیادت جیلوں کے اندر تھی، دیگر قیادتیں ان کو پارلیمان تک رسائی نہیں دی گئی، ہماری قیادت کو پارلیمان سے روکا گیا، مسلم لیگ کی قیادت کو پارلیمان سے روکا گیا، دیگر جماعتوں کی قیادتوں کو پارلیمان سے روکا گیا، لیکن انہوں نے عام انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ پورے ملک کے طول و عرض سے سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، قائد جمعیت کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور بالآخر ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے کہ پاکستان میں معاشی استحکام لانے والوں کا ایک صبر آزما جدوجہد انجام کو پہنچی اور اس نوسرباز کو وزارت عظمیٰ کی اس کرسی سے اتارا گیا، آئینی طریقے سے اتارا گیا، قانونی طریقے سے اتارا گیا، اور 14-15 ماہ کی حکومت میں ہم نے جو مشکلات برداشت کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں شاہد ہوں کہ کس طرح
हम चीन के दौरे में, सऊदी अरब के दौरे में, अमारात के दौरे में उनके सरबराह एतमाद जो वो पाकिस्तान पर करते थे, पाकिस्तान को दोस्त मुल्क नहीं बल्कि बिरादर मुल्क के अल्फाज से याद करते थे, उनके एतमाद को पाकिस्तान पर बहाल किया। और आज तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि हम समरात इकट्ठे कर रहे हैं। आज हम मेगा प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह कर रहे हैं। गवादर पोर्ट भी बहाल हो रहा है। सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का नामुकम्मल हिस्सा उसकी तकमील का आगाज भी किया गया। यहां पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने यारक से सग्गू तक के सेक्शन का इफ्तिताह किया और इंशाअल्लाह ये सीपैक मंसूबा गवादर तक पहुंचाकर इंशाअल्लाह दम लेंगे। गवादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया तक इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के तूल व अर्ज में शाहराहें बनाएंगे, जिसमें आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने M14 ईसा खेल से बन्नू लिंक रोड तक जो बरास्ता गुलाम खान अफगानिस्तान से होकर सेंट्रल एशिया तक जाएगा, M14 से तौनसा डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, M14 अब्दुल खेल से सरगोदा डिवीजन तक जाएगा। हमारे वो मंसूबे जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनूबी अजला के लिए मियां नवाज शरीफ साहब से मंजूर करवाए, वो खुद आए, उन्होंने यहां इफ्तिताह किया, लेकिन हुकूमत जाने के बाद उन तमाम मंसूबों को मुंजमद कर दिया गया, जाम कर दिया गया। आज हम इंशाअल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी वज़ीर आज़म साहब के हाथों से कर चुके हैं और इंशाअल्लाह बर्क रफ्तारी के साथ हम इन मंसूबों को तकमील तक भी पहुंचाएंगे, पाकिस्तानी मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे और पाकिस्तान की सियासत में जो अदम इस्तेहकाम लाया गया उसका भी मुकम्मल तौर पर सद्दबाब कर दिया गया है। आज मुझे इंतहाई खुशी है कि हमने इन 16 माह के अंदर जनाब वज़ीर आज़म इस जिला के 3 ग्रिड स्टेशनों का, जिसके इफ्तिताही तकरीब 2017 और 18 में हुई थी, इन 14 माह में एक ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल किया, दूसरे पर काम तकमील के मराहिल में है और तीसरा ग्रिड स्टेशन जो डीआई खान में बन रहा है उसको भी इंशाअल्लाह 2 माह के अंदर ट्रांसमिशन लाइन उसकी लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। लक्की मरवत से बन्नू लिंक रोड तक ये 3 अजला का मंसूबा है जनाब वज़ीर आज़म, जो लक्की मरवत के पसमानदा देहातों को, जो बन्नू को, जो करक को, उनके मुसाफिरों को, उनके लिए रास्ता भी आसान करेंगे और मोटरवे M14 तक उनकी रसाई भी मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ साथ डेरा इस्माइल खान से रोड तक 210 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल कर दी गई है, जिसकी ब्रीफिंग आज आपको विफाकी वजीर बराए तवानाई ने दी। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले चंद माह में डीआई खान यारक ग्रिड स्टेशन की तोसी वो भी मुकम्मल हो जाएगी और रोड के अंदर सब ग्रिड स्टेशन के ऊपर आगाज भी कर दिया जाएगा और चंद माह के अंदर उसको मुकम्मल कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म, तफसीली बात आपने अपनी कौम से करनी है, लेकिन हमने जिस शख्स की हुकूमत को गिराया है, 22 साल जदोजहद का इजहार वो करता रहा कि मेरी हुकूमत तक रसाई के लिए 22 साल जदोजहद है, लेकिन जिस दिन आपने उनको इस हुकूमत से गिराया है, एक दिन नहीं गुजरा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से रोजाना की बुनियाद पर भीख मांगता है। मुझे याद है 2018 के इंतखाबात से कबल मेरी जमात को ऑफर हुई कि आप सूबाई हुकूमत ले ले,
خیبر پختونخوا کے اندر لے لیں، بلوچستان کے اندر لے لیں، لیکن آپ عمران خان کو بطور وزیر اعظم تسلیم کر لیں۔ ہم نے انتخابات سے قبل اس کی 22 سالہ جدوجہد کا ہمیں اندازہ تھا۔ ہم نے بائی چوائس اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے بائی چوائس خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں بنائی۔ ہم نے بائی چوائس بلوچستان میں حکومت نہیں بنائی۔ ہم اگر حکومت بنائیں گے تو عوام کے اعتماد سے، عوام کے ووٹ سے، عوام کی خدمت سے بنائیں گے، اور آئندہ بھی ہمیں پاکستان کے اندر انجینئرڈ الیکشن اور انجینئرڈ حکومتیں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ہم آج جو سفر ہم نے کیا ہے، اس سفر پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان چند ماہ کی حکومت نے آپ کی سربراہی میں اپنے ہمسایہ ممالک کا اعتماد بحال کیا، بین الاقوامی دنیا کا اعتماد بحال کیا، ملک کے اندر میگا پروجیکٹس کی بنیاد رکھی۔ آج قوم بھی، آج جو بین الاقوامی دنیا آپ کی حکومت پر اعتماد کر رہی ہے، آج ہم قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں آپ نے بین الاقوامی اس اعتماد پر مہر کو ثبت کرنا ہے، اور اس اتحاد کو آئندہ انتخابات میں بھی کامیاب کر کے پاکستان کا نظام ان لوگوں کے حوالے کرنا ہے۔ ہم نے جو جدوجہد کی ہے، اللہ تعالی تمام جماعتوں کے کارکنوں کو، سربراہان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں وہ مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے یہ ریاست بنی، ایک اسلامی پاکستان، ایک رفائی پاکستان، ایک خود مختار پاکستان۔ 75 سال سے زائد ہونے کے باوجود جناب وزیر اعظم، ہم نے اسلامی پاکستان کی وہ تشنگی آج بھی نہیں بجھائی جس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ دنیا بھر کے اندر قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اشتعال دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی مدارس کے اندر کے لیے جو مشکلات ہیں، میں آپ سے آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ سویڈن کے ان واقعات کا اگر جواب دینا ہے تو پاکستان میں مدارس اور مساجد کو، ان کے لیے وہ جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرے، ان کے رجسٹریشن کے مسائل بھی حل کرے، ان کے دیگر جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرے، اور یہ ہماری حکومتوں کے اختیار میں ہے۔ ہم جہاں دیگر شعبوں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اپنے اسلامی تشخص، اسلامی تہذیب کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر جنوبی اضلاع سے، خیبر پختونخوا کے اور پاکستان سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس باوقار تقریب کو رونق بخشی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔